الٹی کی ہوئی بستی سے مراد قوم لوط کی بستی ہے، جن میں لواطت کا یعنی مرد مردوں سے خواہش پوری کرتے تھے، یہ گناہ بلکہ یہ اس کے موجد تھے، یہ انہوں نے جاری کیا تھا یہ گناہ، اور اللہ کی نگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ یہ گناہ تھا۔ اللہ کا عذاب، اللہ کا غضب اتنا شدید ہوا کہ جبرائیل امین کو حکم دیا پوری بستی کو یوں اٹھاؤ، آسمان کے قریب لے جا کر نیچے جو پٹکا ہے، 4 لاکھ کی آبادی تھی، 4 لاکھ کی آبادی، آنے واحد میں ایک ہی مرحلے میں سب کو تہس نہس کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اوپر لے جا کر پھر اوپر سے غشاہا ما غشا۔ افرأیت الذی تولی واعطی قلیلا واکدی اعنده علم الغیب فهو یری ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ النجم کی آیت نمبر 33 سے کر رہے ہیں۔ یہ جو آیتیں تلاوت کی گئی، ان میں حضرت خالد ابن ولید، حضرت خالد جن کو سیف اللہ المسلول، اللہ کی سونتی ہوئی تلوار کا لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا، ان کے والد ولید کے بارے میں آیتیں اتری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھ کے اس کو سنایا، اللہ کا پیغام پہنچایا، تو وہ کافی متاثر ہوا تھا اور اسلام کی طرف رغبت پیدا ہو گئی تھی، شوق پیدا ہو گیا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اسلام قبول کر لے گا، کفر و شرک کو چھوڑ دے گا۔ جیسے ہی اس کے اس ارادے کے سلسلے میں مشرکین مکہ کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، اور مشرکین کے ایک بڑے چودھری نے، سردار نے ان سے ولید سے یہ کہا کہ دیکھو تم اپنے باپ دادا کے دھرم پر قائم رہو، شرک اور بت پرستی پر، اسلام کو قبول نہ کرو، باپ دادا کے طریقے کو نہ چھوڑو، اور اگر تمہیں یہ ڈر لگتا ہے کہ محمد جیسے کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے اور اس کی سزا ملے گی، تو ایسا کرو کہ تم مجھے کچھ روپے دے دو، پیسے دے دو، پھر میری ذمہ داری ہے، تمہارا بوجھ میں اٹھا لوں گا، کل قیامت کے دن تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اس کے بعد ولید نے اسلام قبول کرنے کے بارے میں جو ارادہ رکھتا تھا وہ چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا افرأیت الذی تولی واعطی قلیلا واکدی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے پیٹھ پھیر لی اور تھوڑا دیا اور پھر ہاتھ روک لیا؟ تھوڑا دینے کا مطلب علماء نے یہ بھی لکھا، مفسرین نے، کہ کچھ اسلام کی طرف رغبت پیدا ہوئی، شوق پیدا ہوا، اسلام کی طرف مائل ہوا، اور پھر پیچھے ہٹ گیا، اپنے ارادے سے باز آ گیا، اور اس کافر کے کہنے پر جس نے یہ کہا کہ کچھ پیسے مجھے دے دو اور پھر ٹینشن فری ہو جاؤ، کل قیامت کے دن تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، میں کافی ہو جاؤں گا تمہارے لیے، تمہارا بوجھ اٹھا لوں گا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اعنده علم الغیب فہو یری، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ یہ تو چھپی ہوئی بات تھی، قیامت کے دن کیا پیش آنا ہے، کیا معاملہ ہونا ہے، کیا اس نے اس کو دیکھ لیا اور اسے یقین ہو گیا کہ ہاں یہ میرا بوجھ اٹھا لے گا اور یہ میرے کل قیامت کے دن کام آ جائے گا؟ کیا اس نے یہ غیب کی چیز دیکھ لی ہے؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اس کو خبر نہیں دی گئی، اس کو بتایا نہیں گیا اس چیز کے بارے میں جو موسیٰ کے صحیفوں میں، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم کے صحیفوں میں، یعنی حضرت موسیٰ پر جو کتاب اتری توریت، اور حضرت ابراہیم کو جو صحیفے عطا کیے گئے، اور اسی طرح جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں
ان سب میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یہاں تک کہ جو بلڈ ریلیشن ہے، خونی رشتے ہیں، قریبی رشتے ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، بیٹا بیٹی ہیں، قریب کے رشتہ دار، وہ بھی قیامت کے دن کسی کے کام نہیں آئیں گے، ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. تو تمام آسمانی کتابوں میں، آسمانی پیغامات میں یہ بات واضح طور پر کھول کر بیان کر دی گئی ہے. کیا اس کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میری ذمہ داری ہے، کل کام آ جاؤں گا، یہ بات غلط ہے، یہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے. ابراہیم کے صحیفوں میں الذی وفا، جس ابراہیم نے قول و قرار کو، عہد کو پورا کیا، وفا کیا. حضرت ابراہیم کے بارے میں خاص طور پر یہ صفت یہاں لیا ہے، اور یہ اس لیے لائے کہ حضرت ابراہیم کے اندر یہ صفت بہت مکمل طریقے پر موجود تھی. اللہ تعالیٰ نے ان سے جو مطالبہ کیا اس کو پورا کیا، جو ڈیمانڈ کی اس پر پورا اترے، اور جو بھی مطلوبہ قربانی مانگی ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی خاطر وہ پیش کی. جب باپ تھے تو مطالبہ یہ ہوا کہ بت پرست بلکہ بت تراش باپ سے جدائیگی اختیار کر لیں، باپ کو چھوڑ دیا. اللہ کی مرضی پر قوم کو چھوڑ دیا، اللہ کی مرضی پر وطن کو چھوڑ دیا. اور جب باپ بنے ہیں تو اللہ کی مرضی پر جو بہت تمناؤں آرزوؤں کے بعد بیٹا ملا تھا اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور کیا مطلب قربانی ہو سکتی ہے کہ انسان کے لیے باپ کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہے، اپنی قوم سے جدائیگی اختیار کرنا بہت مشکل کام ہے، وطن کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہے. اور بڑی تمناؤں کے بعد بیٹا ملے اور کہا جائے اس کے گلے پر چھری چلا دو، اس کے لیے تیار ہو جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے جو ان سے عہد لیا اس کو پورا کیا، وفا کیا. تو کہا کہ اس ابراہیم کے صحیفوں میں بھی یہ بات صاف طور پر لکھ دی گئی ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی جس کی اس نے محنت کی، کوشش کی، اور اس کی کوشش سوف یرا، اسے دکھائی جائے گی. کل قیامت کے دن سب کچھ سامنے آئے گا، اچھا یا برا جو بھی کیا ظاہر ہو جائے گا اللہ کے دربار میں جب انسان پہنچے گا. انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی. مفسرین کرام نے لکھا، بلکہ حضرت ربیع بن انس کے حوالے سے ہے کہ یہ کافروں کے لیے ہے، یعنی جو کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، اگر اس کا کوئی متعلق اس کا رشتہ دار ایمان والا تھا تو یہ رشتہ داری کافر کے کام نہیں آئے گی. جیسے ماں باپ کافر تھے، اولاد مومن تھی، تو اولاد کا مومن ہونا کافر کی مغفرت کا سبب نہیں بنے گا. اسی طرح اگر اولاد کافر ہے، ماں باپ مسلمان ہیں، تو ماں باپ کا مسلمان ہونا کافر اولاد کے کام نہیں آئے گا، اس کی وجہ سے ان کی مغفرت نہیں ہوگی. لیکن ایمان والے ہیں، رشتہ دار قریبی، تو پھر ایمان والے کا کوئی نیک عمل، کوئی ثواب کا کام دوسرے ایمان والے کے کام آئے گا. اس کی وضاحت، اس کی تصریح حدیثوں میں بھی موجود ہے. ایک صاحب ایمان تفسیر میں لکھا کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ هَذَا لِغَيْرِ الْمُسْلِمِينَ، غیر المؤمنین، یہ غیر مسلموں کے لیے یہ اصول ہے. انسان جو کچھ کرے گا وہی اس کے کام آئے گا، اور صاحب ایمان اگر کوئی ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، کوئی دوسرا صاحب ایمان اس کے لیے ثواب پہنچانے کا کام کر رہا ہے تو وہ ثواب اس کو پہنچے گا، اس کے کام آئے گا. یہ تو اس سورت سے پہلے جو سورت آئی ہے سورۃ الطور، اس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ والذین آمنوا واتبعتم ذریتہم بایمان، جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کی ذریت نے ان کی ایمان کے ساتھ پیروی کی، یعنی ان کی نسل، ان کی اولاد، ان کے پیچھے والے ایمان کی دولت کے ساتھ ان کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن اعمال کے اعتبار سے کم ہے. اگلے والے ماں باپ اور بڑے لوگ ایمان کے اعتبار سے بہت پختہ تھے، اور
پچھلے والے ایمان تو تھا لیکن اعمال کے اعتبار سے کمزور تھے. اللہ فرما رہے الحقنا بہم ذریتہم، ہم پہلے والوں کی ایمان کی بدولت، ان کے نیک اعمال کی بدولت ان کی ذریت کو جو اعمال کے اعتبار سے کمزور تھی ان کے ساتھ شامل کر دیں گے جنت میں، ان کو معیت نصیب کریں گے. تو دیکھیے بڑوں کے اچھے اعمال، نیک اعمال دوسروں کے کام آ رہے ہیں. اور حدیث میں موجود ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تشریف لے آئے، کہا یا رسول اللہ میرے والدہ کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اس کے لیے صدقہ خیرات کر سکتا ہوں؟ حضور نے کہا ضرور کرو، یہ ایصال ثواب ہے صدقہ خیرات کرنا. تو حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کون سا صدقہ سب سے بہتر رہے گا، نفع بخش رہے گا؟ تو حضور نے کہا کہ پانی کا انتظام کر دو. انہوں نے ایک کنواں کھدوا دیا تھا. تو اب دیکھیے ایک ایمان والے کا عمل ہے وہ دوسرے ایمان والے کے کام آ رہا ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں حدیث میں ایسی آئی ہے. ایک حدیث میں 3 چیزیں آئی ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہے کہ انسان مر جاتا ہے اور وہ اچھی کام کر کے گیا ہے، بعد میں وہ صدقہ جاریہ کے طور پر اس کو نفع ملتا رہتا ہے، حالانکہ وہ کام دوسرے کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ایک علم ينتفع به، کسی نے کسی کو پڑھا دیا، کوئی کتاب لکھ دی، کوئی تفسیر لکھ دی، اب اس تفسیر سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یعنی عمل تو دوسرے کر رہے ہیں لیکن پہلے والے کو ثواب مل رہا ہے. اس میں ولد صالح يدعو له، نیک اولاد چھوڑ کے گیا، اب نیک اولاد دعا کر رہی ہے، دعا بھی ایک عمل ہے، اب یہ عمل دوسرے کے کام آ رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو یہ بھی ہے کہ اعتکاف انہوں نے کیا اور اپنے بھائی کو بخش دیا، اعتکاف کر کے اس کا ثواب اپنے بھائی کو بخش دیا تھا. غالباً عبد الرحمن بن ابی بکر تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا اچانک، تو انہوں نے اعتکاف کیا اور اس کا ثواب اپنے بھائی کو پہنچا دیا. تو اس طرح یہ جو آیت ہے کہ انسان کو اسی کا بدلہ ملے گا جو اس نے کیا ہے، یعنی کافروں کے سلسلے میں کہ ان کا جو بوجھ ہے وہ بوجھ خود اٹھائیں گے، چونکہ اوپر سے تعلق ہے وہ ولید کا جو واقعہ میں نے بتایا اس سلسلے میں کہ کفر کا، شرک کا، معصیت کا بوجھ انسان خود اٹھائے گا، دوسرے کا بوجھ کوئی دوسرا انسان نہیں اٹھائے گا. رہے مومن تو ان کے نیک اعمال کا، خود کے نیک اعمال کا تو بدلہ ملے گا ہی، ان کے بعد والے نیک اعمال کر کے ان کے لیے ثواب پہنچائیں گے تو ایمان کی بدولت ان کے نیک اعمال کا ثواب ان کو پہنچے گا، اس کا فائدہ حاصل ہوگا. تو ان سعیہ سوف یری ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، یہ جو کافر کسی کے لالچ دینے کی وجہ سے رک گیا کہ کل قیامت کا دن میں تمہارا بوجھ اٹھا لوں گا، یہ اس کا عمل یہ صحیح نہیں ہے. تمام آسمانی کتابوں میں یہ لکھ دیا گیا ہے جو کچھ خود انسان کرے گا وہ خود اس کا بوجھ اٹھائے گا، کوئی دوسرا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر ایک کی کوشش کل قیامت کے دن دکھائی دے گی اور پھر مکمل طور پر پورا بدلہ دیا جائے گا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور بے شک تمہارے رب کی طرف پہنچنا ہے. قیامت کا عقیدہ جو ہے نا، اسلام کے اگر عقیدے تو بہت ہیں لیکن 3 بنیادی عقیدے ہیں. ایک توحید کا عقیدہ ہے، وہ اس صورت کے شروع میں آیا، شرک کی مذمت ہوئی. ایک رسالت کا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سمجھانے کے لیے، ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسولوں اور نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا ہے. اور تیسرا بنیادی عقیدہ آخرت کا ہے کہ بھائی یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا، پیش ہونا ہے، اور جو کچھ بھی خیر اور شر، اچھا اور برا جو کچھ بھی کیا ہے، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کا پورا بدلہ، جزا یا سزا ملے گی. اللہ کے ہاں پہنچنا ہے. اور پھر قیامت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، آگے مثالیں دیکھیں، اور مثالیں اس طور پر دی ہے کہ دیکھو ہر چیز کا جوڑا ہے، جوڑا کسی 2 چیزیں مل کر کسی ایک مقصد کو پورا کرتی ہے، اس کو جوڑا کہتے ہیں. 2 چیزیں مل کر کسی ایک مقصد کو پورا کرنا، اور 2 چیزیں نہ ہو تو وہ مقصد کو پورا نہیں کرتا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے سمجھایا کہ دنیا میں، کائنات میں، سورۃ الذاریات میں بھی آیا ہے من کل شیء زوجین، ہر چیز کا ہم نے جوڑا پیدا کیا ہے، جوڑے سے مقصد پورا ہوتا ہے. تو ہر چیز کا جب جوڑا پیدا کیا ہے تو یہ دنیا بھی یہ ایک نہیں، اس کا بھی جوڑا ہے، اور اس کا جوڑا ہے آخرت، اور دونوں کو ملا کر مقصد پورا ہوگا. اللہ نے فرمایا انہ ہوا اضحک و ابکا، دیکھو اللہ وہ ہے جس نے ہنسایا اور رلایا.
اللہ کبھی اچھے حالات پیدا کر دیتا ہے، انسان ہنسنے لگتا ہے، کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں جو مزاج اور طبیعت کے موافق نہیں ہوتے ہیں، برے حالات ہوئے، انسان رونے لگتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو رونا اور ہنسنا یہ جوڑا ہے۔ انسان صرف ہنستا ہی ہنستا رہے تو پاگل کہلائے گا، روتا ہی روتا رہے تو بہت جلدی قبر میں چلا جائے گا۔ تو دونوں، کبھی رونے کے حالات پیدا ہوتے ہیں، کبھی ہنسنے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے رونے اور ہنسنے کو جوڑا پیدا کیا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کا جوڑا پیدا کیا ہے۔ زندگی ہے تو زندگی کا خاتمہ بھی ہے، اس کے بعد موت کا آنا ہے، اور موت اس لیے آئے گی کہ زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ پائے، اس کا رزلٹ پائے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اور اس اللہ نے جوڑا پیدا کیا ہے، نر اور مادہ کا بھی جوڑا ہے، اس سے مقصد پورا ہوتا ہے۔ بلکہ اب تو سائنس نے یہ کہا کہ جیسے قرآن نے کہا ہر چیز کا جوڑا، تو سائنس کہتی ہے ہر چیز کا واقعی جوڑا ہے، یہاں تک کہ درختوں، پیڑ پودوں، پھلوں پھولوں کا بھی اس میں ایک نر اور مادہ ہوتا ہے، جب جا کے مقصد پورا ہوتا ہے اور اس سے جو چیز حاصل ہونی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ کتنے سارے درخت ایسے ہیں جن میں پھل پیدا نہیں ہوتے جب تک کہ اس سے نر اور مادہ کا آپس میں چھڑکاؤ نہ کر دیا جائے۔ بہت سارے پیڑ پودے ایسے ہوتے ہیں ان میں اس وقت تک پھل نہیں لگتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیڑے مکوڑوں، اڑنے والی چیزوں، مکھیوں کو اس کام پر معمور کر دیا ہے کہ وہ نر پہ بیٹھ کے آتی ہے، پھر آ کے مادہ پہ بیٹھ جاتی ہے، مادہ پہ بیٹھ کے آتی ہے، پھر نر درخت پہ آ کے بیٹھتی ہے، تب جا کے ان میں پھل پھول لگتے ہیں۔ اور اگر یہ نہ عمل ہو تو ان میں پھل پھول لگے ہی نہ۔ ہر چیز کا اللہ نے زوجین جوڑا پیدا کیا، الذکر والانثی، مذکر کا اور مؤنث کا، نر اور مادہ کا، تو یہ بھی جوڑا ہے، اس سے مقصد نسل کے وجود میں آنے کا پورا ہو رہا ہے۔ من نطفۃ اذا تمنی، اللہ فرما رہے ہیں یہ نر اور مادہ کا جو سلسلہ ہم نے جاری فرمایا ہے، یہ پانی کے قطرے سے، نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے، یہ بالکل ابتدائی انسان کی یوں کہیے کہ ابتدا ہے، منی کا ایک قطرہ ہے جو مادہ کے رحم میں جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک عرصہ، وہ عرصہ 40 دن کا ہوتا ہے، چلے کا ہوتا ہے، وہ گزرتا ہے، پھر یہ آب کا قطرہ خون کے اندر تبدیل ہوتا ہے، پھر اس پر 40 دن گزرتے ہیں تو پھر وہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے، اور پھر اس پر 40 دن گزرتے ہیں تو پھر وہ ڈھانچہ بنتا ہے، اور پھر 40 دن کا عرصہ گزرتا ہے، اس کے اندر ہڈیاں پیدا ہوتی ہے، پھر 40 دن کے عرصے میں یہ گوشت، یہ پوست جو چمڑا ہے یہ اس کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پورا انسان جو ہے وہ وجود میں لے آتے ہیں، اور پھر وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور بچپن کا اور جوانی کا عرصہ گزارتا ہے، پھر بڑھاپے کی طرف مائل ہوتا ہے، اور پھر بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، یہ جو مر گئی، موت طاری ہو گئی، اس پر معاملہ تمام نہیں ہو گیا۔ أَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، اللہ کے ذمے ہے دوبارہ پیدا کرنا، اللہ کے ذمے ہے دوبارہ، اور کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ پہلی مرتبہ کسی چیز کو پیدا کر دیا ہے تو دوبارہ اللہ کے لیے پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اور اللہ وہ ہے جس نے مالدار کیا اور جس نے محتاج بنا دیا۔ دیکھیے ہر چیز کا جوڑا ہے، صحت و تندرستی اور بیماری کا جوڑا ہے، مالداری اور فقیری کا جوڑا ہے، میٹھے اور تلخ کڑوے کا جوڑا ہے، اس کے بغیر کوئی چیز پتہ نہیں چلتی ہے۔ اگر فقیری نہ ہو تو مالداری کیا چیز ہے پتہ نہ چلے، اور میٹھی چیز ہے تو کڑوی کیسی ہوتی ہے پتہ نہ چلے، کبھی کڑوی کھائے تب پتہ چلے کہ میٹھی چیز کی کیا قدر ہوتی ہے۔ ہر چیز کے جوڑے سے انسان دن ہی دن رہے تو رات کا پتہ نہ چلے، اور رات کے سکون کا پتہ نہ چلے، اور راحت ہی رات رہے تو دن کی روشنی کی قدر نہ ہو۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اللہ وہ ہے جس نے مالدار کیا، جس نے محتاج بنایا۔ یہ مالداری اور غریبی بھی ایک جوڑا ہے، اس سے بھی ایک مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ بھائی کبھی کبھی انسان پر اللہ حالات لاتا ہے غریبی کے، تنگ دستی کے، تو پتہ چلے کہ مال کی کیا قیمت ہے، دولت کی کیا قیمت ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور وہ شعراء کا رب ہے۔ شعراء ایک ستارہ ہے جس کو جوزا بھی کہتے تھے، اور ستارہ اکیلا نہیں، اس کا بھی جوڑا ہے اصل میں۔
اسی لیے اللہ یہاں بیان فرما رہے جوڑوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، 2 ستارے ایک ساتھ ہیں، اور اس ستارے کے شعراء کے بارے میں آتا ہے، جو فلکیات کے ماہر ہیں، آسمان کی دنیا کے ماہر، وہ بتاتے ہیں یہ جو ہمارا سورج ہے نا، سورج سے 20,000 گنا بڑا ہے، اور روشنی میں اتنا تیز ہے، لیکن بہت زیادہ دور ہے، اس وجہ سے اتنا پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو یہ شعراء ستارے کی بھی جوڑی ہے، اور اہل عرب بلکہ رومی اور ایرانی اور بہت ساری قومیں جو پچھلی قومیں گزری ہے، وہ اس شعراء ستارے کی پرستش کرتی تھی، پوجا کرتی تھی، چونکہ اس کی روشنی تیز تھی، یہ جوڑا تھا، اور اس کے اندر وہ کچھ چیزیں، مخصوص چیزیں سمجھتی تھی، تو ان کی پوجا کرنے لگ جاتی، ان کی عبادت کرنے لگ گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ نے شعراء ستارے کا بھی جوڑا پیدا کیا ہے، یہ بھی کہا وہ کوئی خاص مقصد پورا کر رہے ہیں وہ دونوں جڑواں ستارے، اور پھر یہ بھی کہا رب الشعراء، تم شعراء ستارے کے بلندی میں بہت اونچا ہے اور روشنی میں بہت تیز ہے، یہ سمجھ کر اسی کو معبود سمجھنے لگ گئے، اسی کی عبادت کرنے لگے، حالانکہ وہ معبود نہیں ہے، معبود وہ ہے رب الشعراء، جس نے اس کے اندر یہ طاقت رکھی، یہ پاور رکھا، یہ روشنی رکھی اور یہ تیزی رکھی ہے، اس کی عبادت کرو۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، آگے آخرت کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں دیکھو آخرت مرنے کے بعد کی زندگی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے تو صرف دنیا اپنے مقصد کو اکیلے پورا نہیں کر سکتی، دنیا کا جب جوڑا آخرت ہوگا تب ہی اس کا مقصد پورا ہوگا، اور یہی کہ دنیا میں انسان نے جو کچھ کام کیا اچھا یا برا، اس کا کچھ رزلٹ انسان کو ملنا چاہیے، نتیجہ اس کا سامنے آنا چاہیے، اور وہ نتیجہ آخرت میں آئے گا، جنت و جہنم کی شکل میں، کامیابی اور ناکامی کی شکل میں۔ یہ عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے، قرآن بار بار اس کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد دوبارہ جینے کا، دوبارہ زندہ کیے جانے کا جو عقیدہ، یہ بنیادی عقیدہ ہے، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں، پچھلی قومی بھی اس کی منکر گزری ہے، انکار کرنے والی، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، دیکھو عقیدے آخرت کے انکار کرنے کی وجہ سے آدمی بغیر مہار کے، اونٹ جس طرح ہوتا ہے نا، شتر بے مہار بن جاتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے زندگی گزارتا ہے۔ جس کے دل و دماغ میں عقیدہ آخرت کے سلسلے میں سوچ نہیں ہوگی، فکر نہیں ہوگی نا، وہ آزادانہ شتر بے مہار کی طرح زندگی بسر کرے گا، اور جس کے دل و دماغ میں ہر وقت یہ بات بیٹھی ہوئی ہوگی کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اچھا یا برا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اس کا نتیجہ مجھے بھگتنا ہے، وہ ایک ایک قدم پھونک پھونک کے گزارے گا، زبان سے ایک ایک جملہ بولے گا، وہ بہت سوچ سمجھ کر کہ اس کا نتیجہ مجھے آگے ملنا ہے۔ تو پچھلی قومی ہے جنہوں نے عقیدہ آخرت کا انکار کیا، اس کے نتیجے میں، اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ پہلی عاد کو، قوم عاد، قوم سمود، یہ 2 قومیں ہیں، ساتھ ساتھ میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا تھا، اور یہ یمن، موجودہ جو یمن ہے، یہاں یہ آباد تھی، اس علاقے میں آباد تھی۔ اور سمود جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، یہ ابھی جو ایریا سعودی عرب کا رہتا ہے، تبوک کا جو ایریا ہے، تو وہاں وادی قرا ہے، علاقہ ہے تبوک کا علاقہ، وہاں حضور علیہ السلام جب تبوک کی لڑائی کے لیے گئے تھے نا، تو اس علاقے سے گزرے تھے، قوم سمود کی جہاں بستیاں تھیں اس علاقے سے گزرے تھے۔ آج بھی لوگ وہاں جاتے ہیں، جو کھنڈرات ہیں، پہاڑوں کو تراش کر انہوں نے اپنے محلات بنائے تھے، اس کے کھنڈرات موجود ہیں، آثار نشانات آج بھی موجود ہیں۔ تو قوم عاد کو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، قوم عاد تھی اور بڑی طاقتور قوم، متمدن قوم، کاریگر قوم، دونوں قومیں بڑی کاریگر تھی، محلات کی تعمیر کرنے میں، بنگلوں کے بنانے میں، شاندار قسم کے عالیشان محلات تعمیر کیا کرتی تھی، اور طاقتور بھی تھی۔ بار بار ہم درس میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کو اپنی طاقت پر ناز تھا، کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہمارا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے۔ ڈیل ڈول تھا، صحت تھی، تندرستی تھی، کاریگری تھی، ترقی یافتہ قومی تھی، لیکن جب اللہ کی قوت کو چیلنج کیا، اللہ کی پاور کو چیلنج کیا، تو پھر اہلک عاد الاولی، پہلی عاد کو۔ اور سمود ہے نا، اس کو عاد ثانیہ کہتے ہیں، اصل میں عاد کو عاد اولا کہتے ہیں۔ ان میں جو لوگ نافرمان تھے، سرکش بنے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ جو ایمان والے رہ گئے تھے نا، وہی آگے چل کر
پھر چونکہ نسلیں گزرتی ہیں نا تو پھر فساد بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر اہل ایمان تھے لیکن آگے چل کر وہ بگڑ گئے تو ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اسی کو سمود کہا جاتا ہے اور عاد ثانیہ کہا جاتا ہے، یعنی دوسری قوم عاد۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اولا کو بھی تباہ کر دیا، وثمود فما ابقا، اور سمود کو بھی تباہ کر دیا، نافرمانی کی وجہ سے وہ کسی کو باقی نہیں چھوڑا، وقوم نوح من قبل، اور اس سے پہلے قوم نوح کو اللہ نے تباہ کر دیا، انہم کانوا ہم اظلم واطغا، وہ بڑے ظالم تھے، بڑے سرکش لوگ تھے۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی لمحہ، کوئی مرحلہ، کوئی وقت، کوئی آن نہیں چھوڑی، خلوت میں، جلوت میں، تنہائی میں، مجمع میں، آہستہ سے، کھلم کھلا اور سختی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ہر طرح سے قوم کو سمجھایا، 950 سال تک سمجھاتے رہے، اور بڑا ظلم کیا حضرت نوح علیہ السلام پر۔ تاریخ کی روایات دیکھیں نا، تاریخ کی روایات، حدیث میں تو ایسا نہیں آیا لیکن تاریخ میں آتا ہے کہ قوم کو جب دعوت دینے جاتے تھے قوم پتھر مارتی تھی، اتنا مارتی تھی کہ پتھروں کا ڈھیر ہو جاتا تھا، اس میں چھپ جایا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیے کیسے سرکش اور ظالم لوگ ہوں گے، رحم نہیں آتا تھا۔ 950 سال کے بعد ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پروردگار ہر طرح سے سمجھا دیا، اب یہ سمجھنے کے نہیں ہے، اب تو ان پر عذاب بھیج دے۔ پھر اللہ نے زبردست طوفان، پانی کا عذاب بھیجا اور اس میں سب کو غرق کر دیا۔ والمؤتفکۃ اہوا، الٹی کی ہوئی بستی جو گرا دی گئی، تباہ کر دی گئی، فغشاہا ما غشا، اور اس بستی پر جو طاری ہوئی، جو کچھ کے چیز طاری ہوئی۔ الٹی کی ہوئی بستی سے مراد قوم لوط کی بستی ہے، جن میں لواطت کا، یعنی مرد مردوں سے خواہش پوری کرتے تھے، یہ گناہ، بلکہ یہ اس کے موجد تھے، یہ انہوں نے جاری کیا تھا یہ گناہ، اور اللہ کی نگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ یہ گناہ تھا۔ اللہ کا عذاب، اللہ کا غضب اتنا شدید ہوا کہ جبرائیل امین کو حکم دیا پوری بستی کو یوں اٹھاؤ، آسمان کے قریب لے جا کر نیچے جو پٹکا ہے، 4 لاکھ کی آبادی تھی، 4 لاکھ کی آبادی، آنے واحد میں ایک ہی مرحلے میں سب کو تہس نہس کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اوپر لے جا کر پھر اوپر سے غشاہا ما غشا، کھنگر، پکے ہوئے کنکر، وہ بھی برسائے گئی میزائلوں کی طرح، اسی کی طرف اشارہ ہے، اس پر چھایا، جو کچھ کے چھایا اللہ کی طرف سے وہ میزائل برسائے گئے، گویا وہ پتھر برسائے گئے اور پوری بستی کو ڈھانپ دیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، دیکھو اللہ کی بہت ساری تم پر نعمتیں ہیں، اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کے بارے میں شک کرو گے۔ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ، یہ جس طرح قوم لوط میں حضرت لوط علیہ السلام آئے، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت ابراہیم، یہ پیغمبر حضرت موسیٰ وغیرہ آئے ہیں، یہ قوموں کو سمجھانے کے لیے آئے۔ یہ جو تم محمد کے بارے میں کبھی کہتے ہو یہ شاعر ہے، کبھی کہتے ہو یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، کبھی کہتے ہو یہ کاہن، مجموع بھوپا ہے، غیب کی باتیں بتانے والا، پتہ نہیں کیا کیا القاب دیا کرتے تھے، نہیں، ہادہ نذیر من النذر الاولیٰ، جس طرح پہلے گمراہ لوگوں کو، غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو وارننگ دینے والے، چوکنا کرنے والے، ہوشیار کرنے والے اللہ کی طرف سے آئے، یہ پیغمبر بھی انہی میں سے ہیں۔ یہ رسالت کا بیان ہو رہا ہے۔ ازفت الازفہ، دیکھو یہ نبی آخرت کے بارے میں بتاتا ہے، قیامت کے بارے میں، وہ آنے والی قریب آ گئی ہے۔ تم پوچھتے ہو کب آئے گی، زیادہ تر یہ سوال کیا، قیامت کب آئے گی، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ جو وعدہ کرتے ہو مرنے کے بعد دوبارہ جینے کا، یہ کب پورا ہوگا، کب آئے گی؟ اللہ نے کہا قریب آنے والی چیز تو آ گئی ہے، بالکل سر پہ ہے، اب تم غفلت میں مت پڑے ہو، اس کے لیے تیاری کرو۔ لیس لھا من دون اللہ کاشفہ، کیونکہ جب قیامت برپا ہو جائے گی اللہ کی طرف سے کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے بارے میں نبی تم کو بتاتے، اس سے تم کو حیرت ہوتی ہے؟ یہ کوئی حیرت کی چیز ہے؟ یہ تو بہت ڈرنے کی چیز ہے۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، تم ہنستے ہو ان باتوں پر، ارے کس نے دیکھا مرے ہوئوں کو زندہ ہوتے ہوئے؟ کبھی کہتے تھے ہمارے کسی جو ہے نا پرکھا، کوئی اس کو ایک مرتبہ زندہ کر کے دکھا دو، نام بھی لیتے تھے اپنے باپ داداؤں میں سے کسی کا کہ قصی بن کلاب کو زندہ کر کے دکھا دو ایک مرتبہ تو ہم جان جائیں۔ تم ہنستے ہو، مذاق میں بات لیتے ہو اور روتے نہیں ہو، حالانکہ یہ رونے کی چیز ہے، جب آ جائے گی تو بہت پریشانی ہوگی۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، تم کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہو، ہنسی مذاق میں اس بات کو لے رہے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، لہٰذا
اس کی تیاری کرنی ہے تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، پیشانی جھکا دو، اس کی عبادت کرو۔ یہ سجدے کی آیت ہے، اور شروع میں جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ سورت پوری حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کا ایک مخلوط مجموعہ تھا جس میں مسلمان بھی تھے، مشرک تھے، بت پرست بھی تھے، موحد بھی تھے، ان کے سامنے یہ پڑھی، تلاوت کی۔ اور سورت کا جو انداز ہے وہ بڑا البیلا ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، کسی اچھے قاری کی اس میں سنو نا آپ، ایک سحر طاری ہو جاتا ہے انسان پر۔ پھر حضور کی زبان سے یہ تلاوت کی گئی، پورے مجمع پر سحر، جادو طاری ہو گیا ہے۔ اور یہ آیت سجدہ ہے، آیت سجدہ آئی تو حضور سجدے میں گر گئی، مسلمان بھی سجدے میں گر گئے۔ ان آیات کی تلاوت کا اثر اور جادو پورے مجمع پر ایسا تھا کہ مشرک جو حضور کو نہیں مانتے تھے اور اس طریقے عبادت کو نہیں مانتے تھے، وہ بھی سجدہ میں گر گئے۔ صرف ایک بوڑھا تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایک بوڑھا تھا امیہ ابن خلف، اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے نیچے سے مٹی اٹھائی اور یوں لگائی اور کہا میرے لیے بس یہی کافی، بس ٹھیک ہو گیا، میرے لیے میرا سجدہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اس مجمع میں جتنے لوگوں نے سجدہ کیا تھا سب کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی، اور یہ بوڑھا غزوہ بدر میں یوں ہی کفر کی حالت میں مارا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی اور اس کی خالص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب ساتھ ہی سجدہ کر لیں۔